بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی اصلی کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، بس وہ جستجو میں رہتے ہیں اس کی جو اس میں سے متشابہ ہے، ابتغاء الفتنہ، گمراہی کو تلاش کرنے کے لیے، گمراہی کو پھیلانے کے لیے، وابتغاء تأویلی، اور اس کی تعویل، اس کا مفہوم تلاش کرنے کے لیے، اس کی جستجو کے لیے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل، اس کا مفہوم نہیں جانتا مگر صرف اللہ۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخ فی العلم ہیں، علم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی آیتیں اتاری ہیں۔ ایک قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم ظاہر ہے، اور جو آدمی بھی عربی لغت میں مہارت رکھتا ہو، اسے واقفیت رکھتا ہو، تو اس کو اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک صورت تو اس کے معلوم ہونے کی یہ ہوتی ہے، اور دوسری صورت اس کے معلوم ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن نے اور سنت نے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کر دیا۔ یہ دوسری صورت کی مثال صلاۃ اور زکوٰۃ کی ہے کہ صلاۃ کے معنی عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے دعا کے ہیں، اور زکوٰۃ کے معنی پاکی کے ہیں، لیکن شریعت نے خاص طریقے سے ایک عبادت کے ادا کرنے کا نام صلاۃ رکھ دیا جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اور خاص طریقے سے اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دینے کا نام زکوٰۃ رکھ دیا جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اب شریعت نے، یعنی قرآن نے اور سنت نے، اس کے معنی متعین کر دیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے لفظ دعا ہے، تو دعا کے معنی مانگنے کے ہیں، تو یہ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عربی لغت اور گرامر کے اعتبار سے ان کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ شریعت نے ان کی تفصیل بیان کی ہے، قرآن اور سنت نے اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کر دی ہے۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو محکم کہا جاتا ہے، اور ہمیں حقیقت میں اتباع کا حکم آیات محکمہ کا ہے کہ آیات محکمہ یعنی وہ آیتیں کہ جن کے معنی ظاہر ہیں اور ظاہر کر دیے گئے ہیں، تو ہمیں حقیقت میں انہی آیات کی اتباع کا حکم ہے۔ جو متشابہ آیتیں ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کا جو بھی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو بھی مفہوم متعین کیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا اور نہ سنت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے اور اس کو معلوم کرنے کی جستجو نہیں کرتے اور اس تلاش میں نہیں رہتے۔ یہ بھی حقیقت میں امتحان ہے، اور یہ بھی امتحان میں کامیابی کی نشانی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں ایک تو یہ آیت جو ہمارے سامنے ہے،
اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں۔ ایک اور آیت ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات تمام کی تمام محکم ہیں۔ ایک اور آیت ہے کہ هو الذی انزل علیک کتاب منہ کتاب متشابہ مثانی، یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تمام آیات متشابہ ہیں۔ تو اب قرآن کی آیتوں کے بارے میں 3 طرح کی آیتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ان میں سے جو یہ آیت ہے یہ پوری تفصیل ہے اور وضاحت ہے کہ کچھ آیتیں اس کی ایسی ہیں کہ جو محکم ہیں، یعنی ان کے معنی ظاہر ہیں اور معلوم ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ اور جس آیت میں یہ کہا گیا کہ کتاب احکمت آیاتہ، وہاں پر احکمت کے معنی مضبوط کرنے کے ہیں کہ قرآن کی آیتیں چاہے وہ متشابہ ہوں اور یا وہ محکم ہوں، وہ ہر طرح کی تحریف سے اور ہر طرح کی غلط اور گمراہ کن تعبیر سے محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، اس حفاظت کو تعبیر کیا ہے احکمت آیاتہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیتوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ وہاں پر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کی تمام آیتوں کی تفسیر اور معنی جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے، وہاں اس کے معنی مضبوط کرنے کے ہیں۔ اور جو تیسری آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کتاب متشابہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ وہ فصاحت میں، بلاغت میں، عبرت میں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ وہاں پر اس کے معنی یہ متشابہ کے نہیں، بلکہ وہاں پر ہم مثل ہونے کے ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کے ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہونے کے ہیں۔ تو لہٰذا تینوں کا مفہوم الگ الگ ہے، اس وجہ سے ان میں آپس میں کسی طرح کا کوئی تعارض وغیرہ نہیں ہے۔ تو باقی بات انشاءاللہ اس کے بارے میں کل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔